ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کا دن کس طرح سے گزارتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کا ایک معمول تھا کہ 2 دن خاص تہوار منایا کرتے جس میں خوشی اور جشن ہوتا. جی. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے 2 بہتر دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. تو ہم ان کے بدلے میں یہ منایا کریں گے. اس میں یہ تو واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ عید کے یوم جو ہے یہ ایک مسنون عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور انعامات کے نتیجے میں ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے خوشی اور مسرت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور آپس میں باہمی ملاقات ہوتی ہے. مبارکباد بھی اس کی دی جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول بھی یہ تھا. وہ بھی آپس میں ملتے مبارکباد دیتے تو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی جو عبادات ہیں رمضان کی قبول فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو عید الفطر کے دن آپ کا غسل مبارک کرنا امت کے لیے یہ مسنون بھی ہے کہ غسل کیا جائے اور پھر جو ہے وہ پاکیزہ صاف عمدہ لباس اور اس کے ساتھ مسواک کرنا بھی سنت ہے. خوشبو لگانا پھر نماز عید کے لیے جانا اور پھر اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو صدقہ فطر ہے فطرانہ ہے وہ بھی ادائیگی کرنے کا ہے کہ عید سے پہلے کرنا بہتر ہے. اور پھر یہ آقا حضور علیہ السلام ایک راستے سے تشریف لے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے تاکہ دونوں راستوں والے لوگ ان کو زیارت بھی نصیب ہو ملاقات بھی ان کی خیریت بھی دریافت ہو. اگر ان کے کوئی مسائل ہیں تو وہ مسائل بھی حل ہوں. یعنی باہمی ایک محبت کا ایک ہمدردی کا ایک اخوت کا جو ہے وہ بھی اظہار ہو. یہ بھی ایک معمول مبارک میں ملتا ہے. بالکل. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 2 رکعتیں جو ہے وہ یہ ادا فرماتے عید الفطر کی. پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا جس کے اندر بھی یہ فطرانہ وغیرہ کے احکام اور عید کے احکام جو ہے بیان بھی کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جمعے کی نماز جو ہے 2 فرض ہیں اس کے بھی اور اس کی جو 2 رکھتے ہیں عید کی ان میں کیا ڈیفرنس کیا ہے؟ وہ بھی 2 جو ہے رکعتیں اپنی جگہ پہ وہ فرض ہیں اور یہ بھی جو ہے 2 رکعتیں عید جو ہے وہ اسی طرح واجب ہے. صحیح. اور خطبے کا کوئی فرق ہے؟ یا خطبے کا صرف فرق ہے کہ وہ جمعۃ المبارک میں خطبہ پہلے ہوتا ہے تو عید کا جو خطبہ ہے وہ عید کے بعد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. حضرت یہ فرمائیے کہ ایک تو عید الفطر پڑھنے کا طریقہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے اور دوسرا پلیز یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکا تو کیا اس کی کوئی قضا ہے کوئی اور عمل اس کو اس کی جگہ پہ کرنا چاہیے؟ سر عید الفطر کا طریقہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کھلے میدان میں وہ نماز عید کی ادائیگی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے عید الفطر کی بھی اور عید الاضحیٰ کی بھی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ 2 رکعات نماز ہوتی ہے اور یہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے. جماعت کے علاوہ اس کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں 6 جو ہیں وہ اضافی تکبیرات جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. امام صاحب کے پیچھے جب ہم نیت باندھتے ہیں تو اس وقت نیت یہ باندھنی ہوتی ہے کہ یہ 2 رکعات نماز عید الفطر 7 زائد 6 تکبیرات کے. تو ظاہر اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے امام صاحب کی اقتداء میں وہ نماز ہم ادا کریں گے. ایسے میں ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر 3 اضافی تکبیرات پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو 3 اضافی تکبیرات ہیں جب رکوع میں جانا ہوتا ہے تلاوت کے بعد اس وقت وہ تکبیرات کہی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں اس میں یہ ہے کہ مسنون خطبہ جو عید الفطر کا ہے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ دیا جاتا ہے. صحیح. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن جو خطبہ شریف ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ ان کے درمیان فرق بھی اس لحاظ سے ہے کہ عید کا خطبہ جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد جو ہے ادا فرمایا. بالکل ٹھیک. ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مکمل طلوع ہو جانے کے بعد جو پہلا عمل فرماتے تھے وہ نماز عید کی ادائیگی کا ہی ہوتا تھا. بالکل. یعنی
ویسے آپ کی زندگی مبارک میں اشراق کے نوافل جو ہیں معمولات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں جی، لیکن عید والے دن جو ہے سب سے پہلی نماز جو ہے وہ نماز عید ہی آپ ادا فرماتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، باقی یہ ہے کہ اس نماز کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے جس طرح کہ باقی فرض نمازیں ہیں ان کی قضا ہوتی ہے. جی ہاں، عید الفطر کا جو ہے وہ کوئی خلیفہ اور نائب نہیں ہے. صحیح. ہاں، اگر کوئی آدمی رہ گیا ہے یا دیہات میں ایسی جگہ ہے یا کوئی عذر کے سبب سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جی تو دن کا آغاز ظاہر ہے اللہ رب العزت کی بندگی سے کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی حضور سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے. جی تو اگرچہ وہ نماز عید نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اگر 2 نوافل اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے اس نیت سے پڑھ لیتا ہے، جی چونکہ حدیث پاک ہے یا تقرب الیہ عبدی بالنوافل، بالکل تو ٹھیک. قرب الہی کا ذریعہ ہے نوافل، تو وہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، مگر عید کی نماز تصور کر کے نہیں اسے پڑھنا چاہیے، نہ عید الفطر کے لیے کوئی قضا ہے. حضرت اس میں تھوڑا سا اور اضافہ فرمائیے کہ عید کی یہ جو نماز ہے اس کو نماز کو سنت کہنا چاہیے یا اس کو واجب کہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کس کس کو پڑھنی چاہیے؟ بچے پڑھیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے. ہاں، یہ عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے جی اور تکبیرات کا اضافہ اس کے اندر یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. جو تکبیرات کا ہم اضافہ کرتے ہیں. صحیح. باقی ظاہر عید کی نماز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین بھی شریک ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. بچے بھی شریک ہوتے تھے اور ظاہر مرد بھی اس کے اندر شریک ہوتے تھے. ایج کی کوئی قید نہیں ہے کہ کس عمر کے ہاں، ایج کی کوئی اس میں لمیٹیشن نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاں، بلکہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جو ظاہر نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتی، نماز میں شامل نہیں ہو سکتی، جی تو اجتماع مسلمین سے برکت کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے بھی ترغیب عطا فرمائی. بالکل صحیح. بلکہ بعض خواتین کے لیے جو ہے حجاب اور پردے کا انتظام، ایسی مجبوریاں تھیں، وہ زمانہ ایسا تھا، اسرت کا تنگی کا دور تھا، تو اس میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ترغیب دی کہ ظاہر ہے ایک بہن دوسری بہن کی چادر کو ملا کے اگر استعمال کر کے پردہ کر سکتی ہے تو پھر بھی اجتماع مسلمین میں اس کی وہ شرکت ہو جائے. اصل میں شوکت اسلام کا اظہار بھی ہے عید کا اجتماع، صرف یہ عبادت نہیں بلکہ شوکت اسلام کا مظاہرہ بھی ہے. تو اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے اس میں اجازت بھی عطا فرمائی اور شامل بھی ہوتی رہی، خواتین بھی، بچے بھی اور بڑے بھی اس میں شامل ہوتے رہے. بالکل ٹھیک.